جب گنبد خضرا کا دیدار بھی عاشق کرتے تھے اور مسجد نبوی کی اذانیں سنتے تھے، آج در و دیوار پکار کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں لوٹ گیا اور تمہارا نبی لوٹ چکا ہے، ادھر بیت اللہ کو بند کر دیا گیا، ادھر گنبد خضرا کے بقیع کی ناراضگی مسجد نبوی کو۔ تو آج مسجد نبوی شریف میں امام اور چند مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، حرم کعبہ میں یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، کعبہ بند، مسجد نبوی کے دروازے بند، اور یہ صدا دے رہے ہیں اب بھی وقت ہے بنا لو، وقت ہے لوٹ آؤ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں 6 سال کی بچی اگر شام میں عین مثال کے وقت فوت ہونے لگتی ہے تو کہتی کیا ہے؟ سأخبر اللہ بکل شیء، کہتی جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میں اللہ سے جا کے بتاؤں گی۔ اور کتنے ظلم، کتنے تشدد اور کتنے معاملات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، آخر اس کی قدرت کو جوش آیا اور دنیا سے مروا کے رکھ دیا کہ سپریم پاور، سپر پاور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج تو اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، سجدے کی صورت میں گر کے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے اسباب کچھ نہیں ہے، اب ہم بچیں گے تو اسی کے سہارے پہ بچیں گے۔ یاد رکھیں میرے نبی کے غلاموں، آج مسجد کا قریب، مسجد میں آنے کے لیے ہم خوف زدہ ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تنہائی میں سوچو، جب رب ناراض ہوتا ہے یہ اسباب پیدا ہوتے، رویا کرو۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا پوری کائنات میں سب سے بہتر خطہ مسجد ہے، آج وہ بات نظر آ رہی ہے جس کو میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا، آج پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ رکاوٹ نہیں ہے، آؤ جاؤ مسجد میں رکاوٹ ہے، نہ ہو، اکٹھے نہ ہو، اور آتے ہوئے ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جا رہے ہیں جہاں میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پوری ہوئے زمین پر اگر کوئی بہتر جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ فرمایا اذا مررتم برعاة الجنہ فرتعوا، فرمایا جب جنت کے باغ میں جایا کرو تو پھل کھایا کرو۔ سوال کرتے ہیں حضور جنت تو بہت دور ہے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت وہی ہے جہاں تم بیٹھے ہو، یہ مسجد ہے۔ حضور پھل تو بعد میں ہوتے ہیں، فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو سمجھو جنت کا پھل کھا رہے ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، ذرائع کے مطابق کانوں میں سننے کے لیے ایک بات پہنچی ہے کہ ممکن ہے کہ حج بھی منسوخ کر دیا جائے، اللہ سے معافی مانگے اور نبی علیہ السلام کے در پہ آ جائیں۔ میرے نبی کے غلاموں، کتنے دن ہو گئے مارکیٹیں بند ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھے ہیں، روٹی رب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اونچا بولو نا، دے رہا ہے نا؟ اس سے پہلے اچھا نہیں تھا کہ ہم 10 منٹ کے لیے خود بند کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتے۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج 5 کلو کا آٹے کا تھیلا آج غریب کو دے کر پھر 15 بندے تصویر بنا رہے ہیں، رونا آتا ہے۔ اتنی مصیبت کے باوجود بھی ہم سمجھ نہ پائے اس رب کی رحمت پہ قربان جائے جو گھر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، بھوکا نہ شام کو چھوڑتا ہے نہ صبح کو چھوڑتا ہے۔ اور آج سننے میں آیا کہ حج ممکن ہے منسوخ ہو جائے۔ اب کتنے خوش ہیں وہ لوگ جن کی پرچیاں نکل رہے ہم حج پہ جائیں گے، لیکن سنو کل میں نے حدیث پڑھی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے کریم نبی نے چند لمحات میں قیامت تک کی تعلیمات امت کو عطا کر دی، آج قرآن کو ہم نے بند کر دیا، وہ الگ بات ہے۔ حدیث سنو، میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ
قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کے گھر کا حج نہ منسوخ کر دیا جائے. تو کہیں یہ اسباب قیامت کے نہ ہوں. اور کتنی معصوم بچیوں کو ریپ کے بعد قتل کیا گیا, کتنے بچوں کو, معصوم بچوں کو قتل کیا گیا, ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا, ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا گیا. یقیناً کشمیر کی کسی ماں کا رونا تو عرش پہ پہنچا ہے نا, کسی بیٹی کا رونا تو عرش پہ پہنچا ہے. کتنے عرصے سے چیخو پکار ہے, کسی مسلمان نے بھی کان نہیں دھرا, زبانی کلامی خرچ کر کے بس بیان بازی چلتی رہی. میرا مالک قدرت والا کسی کی آہ تو پہنچی ہے, یقیناً پہنچی ہے, پوری دنیا کو گھر میں بٹھا دیا. آج سمجھ لگتی ہے کہ اندر معصور ہونے کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو آج کا منسوخ ہونا اللہ نہ کرے, یہ ان باتوں میں ایک کڑی ہے. تو نوجوانوں, بزرگوں, بچوں, اب بھی وقت ہے. ادھر پابندی, ادھر پابندی, یہ سرحد بند, یہ حدود بند, ساری ہر چیز بند, لیکن ایک بوا ابھی تک بند نہیں ہوا, وہ توبہ کا بوا ہے. اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آتے ہوئے میری بیٹی چھوٹی مجھ سے پوچھتی ہے پاپا لیٹ ہو گئے. تو جو میرے دل پہ گزری وہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا کہ جمعے کا ٹائم تو کافی دیر سے شروع ہے اور آپ لیٹ ہو گئے. میں فوراً نکل آیا, میں نے کہا کہیں جہاں میری ترجمانی نہ شروع ہو جائے. تو میرے نبی کے غلام ہو, مسجد کے دروازے ہوتے نہ ہوتے, مسجد کے سین ہوتا ہے. گنبد خضرا کے مکی کے غلاموں لوٹاؤ, لوٹاؤ. آج نوجوانوں کو دعا دو. اور ادارے کی چھٹی ہے, افواج پاکستان مصروف ہے, پولیس والے, انتظامیہ, دیگر احباب, ان کے لیے دعا دیتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. اب بہت دور نکل چکے, دور نکل چکے. اب اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کے پیچھے سب نبیوں نے نماز پڑھی ہے. لیکن آج جس نماز کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے, معراج کی رات گزری, وہ رونق نظر نہیں آئی. چلو میں آپ کو حدیث نعمت کے لیے بتا دیتا ہوں, کبھی نہ بتاتا. میرے دل میں بڑی تکلیف ہوئی. رات کو میں سویا تو ایک حسین صورت, کیا حسین چہرہ تھا, میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ایک مصلی پہ کر لگا ہے, حسین مہاجبین. میں آگے بڑھا تو میں نے ان کی دستبوسی کی, منبر رسول پہ کہتا ہوں. وہ دستبوسی کے وقت جو لمحات تھے وہ مجھے اب پھر میں ملتے, اور وہ جو شخصیت تھی ان کے چہرے پہ مسلسل غمی کے آثار تھے. بس میری آنکھ کھل گئی, پھر وہ منظر میری آنکھوں سے نکل گیا. میں نے کسی کو نہیں بتایا. تو یقیناً میری محبت کہتی ہے وہ شخصیت کون تھے وہ میرا رب جانتا ہے. لیکن آج نبی کا دین پریشان ہے, نبی کے غلام پریشان ہے, گنبد خضرا میں میرا رسول پریشان ہے کہ میری امت زنا میں چلی گئی, سود میں چلی گئی. اور کتنے گناہ پہلی اقوام کے تھے
فرما فلسطین اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے اللہ آج جمعہ کی اس برکت سے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے ہمارے محافظین جتنے بھی محافظت پر موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما یقیناً تیری بارگاہ کہ وہ دروازے کھلے ہیں اللہ ہم گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہ کو معاف فرما مساجد کی رونقوں کو دوبارہ فرما بیت اللہ کی رونقوں کو دوبارہ فرما گنبد خضرا کی ہریالی کا صدقہ مسجد نبوی کی بہار کو دوبارہ فرما دے صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم سنتیں ادا کریں نماز پڑھتے ہیں اللہ آپ کی حاضری کو فرمائے